بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کا یہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس خالق کائنات نے ہمیں اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے طفیل اللہ نے یہ مہربانی فرمائی اور ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے استغفار کے حوالہ سے۔ آج کل کے اس پرفتن دور کے اندر ہمارے بے شمار نوجوان اور بزرگ بھی، ہمارے بچے بھی جس طرح کی فحشائی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، اس دور کے اندر ہمیں استغفار کی اشد ضرورت ہے۔ اور یہی طبقہ سب سے زیادہ گلہ بھی کرتا ہے کہ ہم رزق کماتے ہیں، اس میں اضافہ نہیں ہے، ہمارے گھروں سے بیماریاں ختم نہیں ہوتی، پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، آزمائش ختم نہیں ہوتی۔ تو ان تمام کا علاج قرآن مجید فرقان حمید سے ہم پوچھ کر انشاءاللہ آپ کی گوش گزار کریں گے، تاکہ آپ سن کر اس پر عمل کریں اور اس سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ نوح ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ جب تم اللہ سے استغفار کرو گے تو وہ بڑا مہربان بخشنے والا ہے، تمہیں بخش دے گا۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور وہ تمہیں موسلا دھار زوردار بارش نصیب کرے گا، تمہاری طرف بھیجے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے، بیٹے مراد یہاں پر لیا گیا ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا اور باغ بنا دے گا۔ ان آیات مقدسہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم استغفار کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور استغفار اپنی زندگی کے اندر ہم اس کا معمول بنا لیں، تو ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی، کسی پریشانی میں مبتلا ہونے کی، کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نعمت سے مالا مال فرمائے گا، پریشانیاں دور کر دے گا، مصیبتیں اور آزمائشوں سے ہمیں نجات عطا ہو جائے گی۔ اس کا بہترین علاج کیا ہے کہ جب ہم ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہیں گے، نماز پنجگانہ ادا کریں گے، سجدوں کے اندر جا کر سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیحات کو بلند کریں گے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کریں گے، تو رب کائنات ہماری طرف متوجہ ہوگا۔ اور جب ہم نماز پڑھ کے بیٹھیں گے اور بے شمار چیزیں اپنے دل میں لیے، بے شمار آرزویں دل میں لیے اس خالق کائنات کے سامنے بیٹھیں گے کہ جو تمام مخلوقات کا مالک و خالق ہے، جب ہم اس کے سامنے پیش ہو جائیں گے اور یہ پڑھیں گے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جب یہ پڑھیں گے تو ہمارا رب ہماری آرزوؤں کو، ہماری پریشانیوں کو، ہماری مصیبتوں کو دور فرما دے گا، کیونکہ یہ اس نے علاج قرآن مجید کے اندر بتایا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام بھی تشریف فرما تھے، تو انہوں نے عرض کی امیر المومنین ہمارے علاقے میں قحط سالی پڑ گئی ہے، بارش نہیں ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ بارش نصیب فرمائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ اکرام نے نماز استسقاء ادا کرنے کے لیے کہا۔ حضرت عمر وہاں سے جب اٹھے نماز استسقاء ادا کرنے کے لیے، جب آپ اٹھے اندر گئے، آپ نے جا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کیا، نماز استسقاء ادا نہیں کی۔ جب واپس آئے، آپ کے واپس آنے کی دیر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بارش نصیب فرما دی، بارش نازل فرما دی۔ صحابہ نے کہا امیر المومنین آپ نے نماز استسقاء ادا نہیں کی، پھر بھی بارش نازل ہو گئی ہے صرف استغفار کرنے سے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ نوح کی یہ آیات مقدسہ تلاوت کی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، فرمایا کہ اللہ نے خود فرمایا ہے
کہ جب تم توبہ و استغفار کرو گے میں تمہیں ہر چیز سے مالا مال کر دوں گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، میں تمہیں زوردار بارش بھی عطا کروں گا، بارش بھی نازل کروں گا اور تمہاری توبہ کو بھی قبول فرما لوں گا۔ گرامی قدر حضرات، آج جو ہمارا دور چل رہا ہے اس کے اندر اگر ہم استغفار کے اس تسبیح کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اللہ خالق بھی ہے، اللہ رازق بھی ہے، اللہ مالک بھی ہے۔ اللہ تعالی ہماری تمام مرادوں کو پورا فرما دے گا، ہماری پریشانیوں کو حل فرما دے گا۔ ہمارے اوپر جو آزمائشیں آئی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہمیں نجات عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ہستی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، لیکن آپ بھی روزانہ 100 دفعہ اللہ کے آگے توبہ و استغفار کرتے رہے۔ ہم انہی کی امت ہیں، اگر ہم توبہ و استغفار نہیں کریں گے تو بتائیں ہماری جگہ دنیا میں بھی کیا ہے اور آخرت میں بھی ہم کس جگہ پہ جا کے نبی پاک کے سامنے اپنا منہ دکھائیں گے۔ استغفار ایک ایسی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے انسان کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی آپ کے پاس ایک سائل آیا، اس نے عرض کی حضور ہم قحط سالی کا شکار ہیں، دعا کریں بارش ہو۔ آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ تھوڑی ہی دیر گزری، ایک اور سائل آ گیا، اس نے کہا حضور میرے گھر فاقہ ہے، غربت ہے، تنگی ہے، رزق کی پریشانی ہے، دعا کریں۔ آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو، اللہ تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ ایک اور سائل آیا، اس نے کہا حضور میرا باغ خشک ہو گیا ہے، پھل ختم ہو گئے، دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے باغ کی خشک سالی کو دور فرما دے۔ آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ گرامی قدر حضرات، ایک اور شخص حضرت امام حسن بصری کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا حضور دعا کریں، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ مجھے اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ تو بتائیں ان 4 سائلوں نے مختلف سوالات کیے اور جو پاس بیٹھے ہوئے لوگ تھے انہوں نے سوال کیا کہ حضور چاروں نے الگ سوال کیے ہیں، آپ نے ایک ہی جواب ان کو دیا ہے کہ استغفار کریں، تو کیا ان 4 سائلین کا ایک ہی علاج ہے کہ وہ استغفار کریں؟ تو حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی آپ نے سورہ نوح کی آیات تلاوت فرمائی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ آپ نے یہ آیات تلاوت فرمائی، فرمایا جو استغفار کرے گا اللہ اسے اولاد بھی عطا کرے گا، جو استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو بھی دور کرے گا، جو استغفار کرے گا اگر بارش نازل نہیں ہوئی تو اللہ بارش نازل کر کے ان کی قحط سالی کو بھی دور فرمائے گا۔ فرمایا جو استغفار کرے گا رزق کی وجہ سے پریشان ہے اللہ ان کے گھر میں رزق کی فراوانی عطا فرمائے۔ آپ خود بھی استغفار کریں، اپنے گھر والوں کو بھی استغفار کرنے کی تلقین کریں تاکہ اللہ تعالی ہماری آزمائشوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو ہم سے دور فرما دے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دے۔